الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عصر کی اس نشست میں گزشتہ 2 روز سے صدقے سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حالات حاضرہ کا تقاضا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک بڑی آزمائش اور امتحان کرونا وائرس کی شکل میں، جس سے ساری دنیا آج متاثر ہے، تو جہاں توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر معافی مانگنے کی ضرورت ہے، وہیں پر صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور صدقہ رد البلا ہے، آنے والی بلا کو صدقہ ٹال دیتا ہے۔ اس لیے ان حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا جائے، یعنی جس کی جو حیثیت ہو۔ اب وہ حیثیت اگر کسی کی معمولی درجے کی ہے، اسے معمولی درجے کا کرنا چاہیے، کسی کی حیثیت اس سے بڑھ کر ہے، اس کو اس کے اعتبار سے کرنا چاہیے، لیکن صدقہ کرتے رہنا چاہیے کہ اس صدقے سے حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے روکتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کبر اور فخر کو مٹاتے ہیں۔ یعنی انسان کے اندر جو تکبر اور بڑائی پیدا ہوتی ہے، کبر اور فخر، تو اللہ تعالیٰ صدقے کی یہ برکت ہے کہ اس کو اندر سے مٹا دیتے ہیں، کیونکہ صدقہ وہی انسان کرتا ہے اللہ کے راستے میں کہ جس کے دل میں دوسروں کی ہمدردی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے اندر فخر ہے، کبر ہے، بڑائی ہے، تو ایسے شخص کے اندر کسی کی ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوتا، بلکہ کبر جو ہے اس کے ساتھ تو حرص بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ تو لالچ بھی ہوتی ہے، تو کبر کے ساتھ تو بہت سی خرابیاں جمع ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن جب صدقہ دینے والا صدقہ کسی کو دیتا ہے تو اس کے دل میں ہمدردی ہوتی ہے، خیر خواہی ہوتی ہے، اور جہاں پر یہ ہمدردی اور خیر خواہی ہوگی تو وہاں پر کبر اور فخر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات یہ فرمائی کہ مسلمان کا صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ حقیقتاً عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک آدمی کی عمر 40 سال تھی تو 50 ہو گئی، یا جتنا اللہ کو مقدر ہوا حقیقتاً عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یا ایک اس کے معنی یہ ہے کہ عمر تو جو اللہ نے انسان کی لکھ دی ہے، عمر تو وہی رہتی ہے، لیکن اس تھوڑی عمر میں انسان کام بہت زیادہ کر جاتا ہے۔ کہ ایک آدمی کی عمر تو 50 سال تھی، لیکن اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کی برکت یہ ہوئی کہ جو کام 100 سال میں آدمی کرتا ہے وہ 50 سال کی عمر میں اس نے کر لیا۔ اب یہ بھی کیا ہے
یہ بھی عمر کا اضافہ ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نیکی سے عمر بڑھتی ہے اور گناہ سے عمر گھٹتی ہے۔ تو اس کی تشریح میں بھی علماء نے یہی لکھا ہے کہ اس کی دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حقیقتاً عمر کو بڑھا دیا جائے، اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ جو عمر ہے جو اللہ کے علم میں ہے، تو وہ زندگی اس کی فعال گزرتی ہے اور وہ نیک کاموں کے ساتھ گزرتی ہے اور ناکارہ زندگی نہیں گزرتی۔ مثلاً ایک آدمی کی 60 سال کی عمر ہے، 70 سال کی عمر ہے، تو اب عمر تو 60-70 سال ہی کی رہے گی، لیکن اس میں وہ بستر پر پڑ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی معذوری آ جائے اور اس میں وہ کچھ کرنا چاہے اور وہ کر نہ سکے، تو اب یہ کیا ہے کہ عمر کا فائدہ اس نے حاصل نہیں کیا اور اس عمر میں جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہ کر سکا۔ اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی عمر گھٹ گئی۔ تو نیکی کی یہ برکت ہے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ فرماتے ہیں، یعنی وہ زندگی فعال گزرتی ہے، وہ بغیر کسی معذوری کے گزرتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کا بہت فائدہ ہے۔ جیسے غزوہ تبوک کا کل میں واقعہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لے کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال لے کر آئے، لیکن اسی غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا مال دیا، اور وہ اتنا مال دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عثمان جو چاہے کرے، اب اس کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے، اب اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، یعنی اس نے اتنا کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا، اب اگر یہ کوئی نیکی نہ بھی کرے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کتنا مال دیا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ترغیب نہیں دی تھی کہ 100 اونٹ مال سے لدے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پیش فرما دیے، اور پھر اس کے بعد 200 اونٹ پیش فرما دیے، اور پھر اس کے بعد 300 اونٹ پیش فرما دیے۔ اتنا اللہ کے راستے میں دیا، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا کہ اللہ نے ان کی تجارت میں برکت بھی عطا کی تھی، لیکن برکت کے ساتھ ساتھ بڑی برکت یہ ہے کہ وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ مال کی برکت تو نظر آئے کہ جی مال تو بڑھ رہا ہے، لیکن وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہو۔ اصل برکت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ ہوتا رہے، تو یہ اس مال کی برکت ہے۔ ایک مرتبہ قحط کا زمانہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے 100 اونٹ لدے ہوئے سامان تجارت سے مدینہ طیبہ پہنچے، اور قحط کا زمانہ ہے، اور ظاہر ہے کہ قحط کے زمانے میں چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ابھی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ چینی پر کیسی آفت آئی اور گندم پر کیسی آفت آئی اور آٹا کتنا مہنگا ہوا، پھر یہ کرونا وائرس کی وبا آئی تو کیسی لوٹ مار مچی کہ ماسک مہنگے ہو گئے، سینیٹائزر مہنگا ہو گیا، ضرورت کی جو چیزیں اس مرض میں جن چیزوں کی ضرورت تھی لوگوں نے بلیک مارکیٹنگ شروع کر دی۔ تو جب وہ 100 اونٹ مال تجارت کے لدے ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچے تو قحط سالی تھی، بڑے بڑے تاجر آ گئے اور آ کر یہ پیشکش کی کہ جتنے کا یہ مال ہے اس سے ڈبل نفع ہم سے لے لیجئے، مال ہمیں دے دیں، کیونکہ اب چانس ہے، مال کی شارٹیج ہے، اب اس شارٹیج میں اس سے کہیں زیادہ نفع مل جائے گا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ مال میں اس کو دوں گا جو مجھے اس سے زیادہ نفع دے گا، یعنی تم تو ڈبل نفع دے رہے ہو، لیکن میں اس کو دوں گا جو اس سے کہیں زیادہ مجھے نفع دے گا۔ اور پھر وہ 100 کے 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر دیے، کیونکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے کبھی مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتے ہیں اپنی طرف سے گناہ معاف کر دینے کا اور زیادہ دینے کا، اور زیادہ دینے کا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتے، اور جب آدمی کی نیت درست ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل کہیں زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے، امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ
بہت بڑے امام گزرے ہیں، لیکن جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں بعض اوقات ان پر بھی آزمائش اور امتحان کا زمانہ آتا ہے، فقر و فاقہ آتا ہے، تنگ دستی آتی ہے۔ تو یہ فقر و فاقے کا آنا، یہ تنگ دستی کا آنا، یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کہ ہم تمہیں آزمائیں گے تھوڑا سا۔ اب مالک کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے آزمائے، وہ فاقے سے آزما لے، وہ کسی بیماری سے آزما لے، کسی نقصان سے آزما لے، کسی پیارے کی جان لے کر آزما لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، آ سکتی ہے۔ تو امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے امام گزرے، لیکن گھر میں کیفیت کیا ہے کہ گھر میں فقر و فاقہ ہے، کھانے پینے کے لیے گھر میں موجود کچھ نہیں ہے۔ تو اسی دوران عید کا زمانہ آیا، رمضان جیسے چل رہا ہے، عید کا زمانہ آیا، تو بیوی نے یہ کہا کہ گھر میں فقر و فاقہ ہے، چلو میں اور آپ تو گزارا کر لیں گے، لیکن اب عید آنے والی ہے، تو عید کے لیے بچوں کے لیے کوئی کپڑے ہونے چاہیے اور بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی کوئی چیز ہونی چاہیے۔ ہم تو گزارا کر لیں گے، لیکن بچوں کی تسلی کیسے ہوگی؟ تو بچوں کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ تو امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک تاجر دوست کے پاس گئے اور اس سے جا کر کہا کہ بھئی ایسے ایسے مسئلہ ہے، تو میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ تو اس نے ایک سیل بند تھیلی دی، اس میں 1200 درہم تھے۔ کہا جی میرے پاس یہ ہے، آپ یہ لے جائیے، آپ اپنی ضرورت کو پورا کر لیجئے۔ یہ وہ 1200 درہم کی تھیلی لے کر گھر پر آئے اور آ کر بیوی کو دی۔ ابھی بیوی کے ہاتھ میں وہ تھیلی دی تھی کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے باہر جا کر دیکھا تو ان کا ایک ہاشمی دوست تھا، اور اس ہاشمی دوست نے یہ کہا کہ دیکھو عید قریب آ رہی ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں فاقہ ہے، اب بچوں کے لیے کچھ کپڑا، کچھ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اگر تم میری کچھ مدد کر سکو تو کر دو۔ انہوں نے کہا اچھا تم بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ اب یہ بیوی کے پاس گئے اور بیوی سے جا کر کہا کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہاشمی دوست ہے اور اس طریقے سے وہ اپنی حاجت لے کر آیا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ کے دل میں کیا بات آ رہی ہے، آپ اپنے دل کی بات بتائیں۔ تو کہا میرے دل میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ اس 1200 میں سے 600 درہم انہیں دے دیتے ہیں اور 600 درہم ہم رکھ لیتے ہیں، ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن بعض عورتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کے تعلق کا خزانہ ایسے ان کے دل میں ہوتا ہے کہ وہ مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ تو اس عورت نے یہ کہا، ان کی بیوی نے یہ کہا کہ دیکھو تم ایک تاجر کے پاس گئے اور اس تاجر نے تمہیں 1200 درہم دے دیے، اب یہ ہاشمی تمہارے در پر آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ تم تو عالم ہو، وہ تو تاجر تھا اور تم تو عالم ہو، تو یہ بات اچھی معلوم نہیں ہوتی کہ 600 ہم رکھ لیں اور 600 اس کو دے دیں۔ تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ سب ان کو دے دیں، اللہ تعالی ہماری ضرورت کو بھی پورا کر دے۔ کہا کہ بہت اچھا۔ اب یہ وہ 1200 درہم کی جو تھیلی تھی جیسے آئی ویسے اٹھا کر اپنے ہاشمی دوست کو دے دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھیں کہ ایک امتحان بھی چل رہا ہے کہ ادھر اس تاجر کے پاس یہ پہنچے تو ان کو ملی، اب ان کا امتحان آیا، انہوں نے آگے دے دی۔ اب وہ ہاشمی اپنے گھر جیسے لے کر پہنچا تو تاجر ان کے گھر پر آیا اور تاجر نے بھی آ کر یہی بات کی کہ جی ایسے ایسے ماجرا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے کپڑے بنانے ہیں، بچوں کی خوشی ہے، عید کا موقع ہے، اگر کچھ میری مدد کر سکو۔ تو اس ہاشمی نے وہ تھیلی اٹھا کر اس تاجر کو دے دی۔ اس نے جب اس تھیلی کو دیکھا تو کہا تو یہ تو وہی تھیلی ہے جو میں نے دی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس تاجر کے پاس بھی اس 1200 درہم کے علاوہ کچھ نہیں تھا،
اور اس نے وہ 1200 درہم اٹھا کے امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو دیے، اور امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، جب وہ ہاشمی دوست آیا تو انہوں نے اس کو دے دیا۔ اور وہ تاجر جب اپنی حاجت کے لیے نکلا کہ چلو میں بھی کسی سے لے کر اپنا گزارا کر لوں، وہ تھیلی واپس اس تک پہنچ گئی۔ اب اس نے تھیلی تو وہیں چھوڑ وہ سیدھا امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہا کہ سچ سچ بتائیے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے ساری بات بتائی کہ بھئی ایسے ایسے یہ واقعہ ہوا، میں آپ سے لے کر آیا اور یہ ہاشمی میرے در پر آ گیا تو وہ ساری اٹھا کر اس کو دے دی، اور یہ میری بیوی کا مشورہ تھا۔ تو گاہے گاہے یہ بات بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی کہ اس طریقے سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ 10,000 درہم لے کر وہاں سے آیا، 10,000 درہم، اور اس نے 2,000 درہم امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو دیے، اس نے 2,000 درہم اس تاجر کو دیے، اور 2,000 درہم ان ہاشمی کو دیے، اور کہا کہ اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ اس عورت کا ہے کہ جس نے باوجود اس کے کہ شوہر کا مشورہ تھا کہ آدھے آدھے کر لو، 600 تقسیم کر لو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں یہ سارے دے دو۔ تو کہا کہ باقی جو 4,000 درہم ہیں یہ اس عورت کے لیے ہے، یعنی امام واقدی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کے لیے ہے۔ تو وہی بات ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ بھئی اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور ایک نہیں ایسے سینکڑوں واقعات آتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں غرباء کی مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دیا ہو اور دینے کے بعد وہ پچھتایا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نوازنے کے انداز مختلف ہیں، اس کے طریقے مختلف ہیں، کسی کو کسی طریقے سے نواز دیتا ہے، کسی کو کسی طریقے سے نواز دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ضرور کرنا چاہیے۔ اب جس طریقے سے اللہ کے راستے میں ایک تو یہ مال خرچ کر کے صدقہ کرنا، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں بعض انسان کے کام ایسے ہیں کہ ایک آدمی اگر ایسا ہے کہ اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، تو وہ صدقہ کیسے کرے، صدقے کی فضیلت کیسے حاصل کرے؟ یا آدمی ہر وقت صدقہ نہیں کر سکتا، تو بعض نیکیاں ایسی ہیں کہ جو بظاہر چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آدمی اگر کرتا رہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ بظاہر، اور وہ مواقع آتے ہیں، یہ نہیں کہ مواقع نہیں آتے، لیکن یا تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ نیکی ہے، اس پر صدقے کا ثواب ہے، یا اگر معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ نیکی ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت چھوٹی سی نیکی ہے، بہت معمولی درجے کی نیکی ہے، تو اس لیے ہم اس نیکی کو ٹال دیتے ہیں اور نیکی کو کرتے نہیں ہیں۔ حالانکہ نیکی چاہے کتنے ہی کم درجے کی ہو، معمولی سی ہو، چھوٹی سی نیکی ہو، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتلانا ہو، کسی سے مسکرا کر ملنا ہو، کتنی ہی معمولی درجے کی نیکی ہو، لیکن جب کسی نیکی کا موقع آئے اس نیکی کو کر گزرنا چاہیے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی سی نیکی اس خلوص کے ساتھ انجام پاتی ہے کہ بڑی نیکیوں سے زیادہ وہ آگے نکل جاتی ہے، اور وہ اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے، اور وہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس فاحشہ عورت کا واقعہ بیان کر کے فرماتے تھے کہ دیکھو بظاہر تو فاحشہ عورت تھی، کہیں سفر میں چل رہی تھی، اب ایک کتے کے بچے کو دیکھا کہ پیاس کی وجہ سے وہ مٹی کو چاٹ رہا ہے، تو اس کے دل میں ایک ترس پیدا ہوا کہ اللہ کی مخلوق ہے، چاہے کتا ہے لیکن ہے تو اللہ کی مخلوق، اب یہ پیاسا بھی ہے تو اس کی پیاس بجھانی چاہیے۔ اب کنواں تو تھا لیکن رسی اور ڈول نہیں تھا، تو اپنی اوڑھنی میں اپنا موزہ چمڑے کا باندھا اور اس میں نیچے سے پانی نکالا، اور پانی نکال کر اس کتے کے بچے کو پانی پلا دی، بس
اور کون تھی فاحشہ عورت کہ جس کی زندگی بدکاری میں گزری ہو، نافرمانی میں گزری ہو، لیکن اتنی سی نیکی کی، اتنی سی نیکی کہ ایک ہمدردی آ گئی کہ بس اللہ کی مخلوق ہے، کتا ہے تو کیا ہوا، ہے تو اللہ کی مخلوق، بس یہ ایک ہمدردی کا جذبہ دل میں آیا۔ اب اس میں کتنا خلوص ہوگا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کتے کے بچے کو پانی پلانا اتنا پسند آیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس عورت کی نجات فرما دی، اسے بخش دیا، معاف فرما دیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی نیکی کو معمولی درجے کا نہیں سمجھنا چاہیے، جب جس نیکی کا موقع مل جائے اسے کر گزرے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید یہی موقع آخری موقع، اس کے بعد زندگی وفا نہ کرے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو ایک نیکی کا موقع گنوا دینا یہ تو بڑے نقصان کی بات ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی پر جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے، کہ ایک نیکی پر انسان جنت میں چلا جائے گا، ایک نیکی کم ہونے پر جہنم میں چلا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک ایک نیکی قیمتی ہے، اور آج ہمارے پاس اس کے مواقع موجود ہیں، اس لیے نیکی کے موقع کو کبھی ٹالنا نہیں چاہیے، کبھی نہیں ٹالنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کوئی گناہ کا موقع آ جائے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بہت چھوٹا سا گناہ ہے، اور یہ تو میں مذاق میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ تو دل لگی میں کر رہا ہوں۔ بھائی نافرمانی تو نافرمانی ہے، گناہ تو گناہ ہے، چاہے وہ مذاق میں کرے چاہے وہ دل لگی میں کرے، کیونکہ بہت سی باتیں، بہت سی برائیاں آدمی مذاق میں بھی کر لیتا ہے، دل لگی کے طور پہ بھی کر لیتا ہے۔ مثلا کسی کو جھوٹ بول دیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی پر طعنہ زنی کر دی، کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی پھیلا دی، وغیرہ وغیرہ۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی میں نے تو مذاق میں یہ کام کیا تھا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مذاق میں ذرا آگ میں ہاتھ دے کر تو دیکھو، ہاتھ جلتا ہے یا نہیں جلتا، یا پانی میں چھلانگ لگا کر تو دیکھو مذاق میں ڈوبتے ہو یا نہیں ڈوبتے۔ تو اسی طریقے سے کوئی ہنسی مذاق میں بھی کوئی گناہ کا کام کرے، وہ تو گناہ ہے، وہ تو نافرمانی ہے۔ اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ہنسی مذاق میں ایسی بے ادبی انسان سے سرزد ہوتی ہے کہ اس بے ادبی کی وجہ سے وہ چھوٹا سا گناہ کسی بڑے نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے گناہ کے معاملے میں کبھی استخفاف دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ہلکا پن دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، چاہے کتنا ہی معمولی درجے کا گناہ کیوں نہ ہو، لیکن ہلکا پن کبھی نہ لائے، کیونکہ نافرمانی تو نافرمانی ہے، گناہ تو گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹے درجے کا گناہ ہے چاہے وہ بڑے درجے کا گناہ ہے، لیکن نافرمانی نافرمانی ہے۔ اس اعتبار سے وہ دونوں چیزیں برابر ہیں، صغیرہ گناہ بھی کبیرہ گناہ بھی، کہ ہے تو نافرمانی۔ یہ تو ایک الگ اس کی حد بندی ہو گئی، جی فلاں گناہ کبیرہ ہے فلاں صغیرہ ہے، لیکن اگر صغیرہ پر اصرار کرتا رہا تو یہ اصرار علی الصغائر یہ بھی کبائر میں لکھا جاتا ہے، یہ بھی چھوٹا نہیں ہے، یہ بھی کبیرہ ہے۔ تو اس لیے کبھی نیکی کو معمولی نہ سمجھے، اور جب موقع ملے اسے کر گزرے، اور اسی طریقے سے کبھی کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھے، کیا پتہ کہ وہ ہلکا گناہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ بے ادبی جو ہے وہ انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ بے ادبی جو ہے، اب وہ بے ادبی چاہے کسی کی بھی ہو، اگر گناہ کے معاملے میں اس کے دل کے اندر یہ بے ادبی ہے، اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، تو یہ ہلکا پن کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ نافرمانی تو اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ہلکا پن اللہ کے لیے دل میں آ رہا ہے، اور یہ کوئی معمولی درجے کی بات ہے، کیونکہ ادب سے انسان پاتا ہے، ادب سے پاتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ادب سے کس طرح سے بندہ نوازا جاتا ہے، کہ زندگی کیسی تھی، شراب خانے میں پڑے رہتے تھے، شراب میں مدہوش، کسی بات کا ہوش نہیں، لیکن ایک مرتبہ کہیں راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے اور اس پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نشے کی حالت میں تھے، شراب کے نشے میں دھت ہیں، لیکن جب اس کاغذ پر نظر پڑی تو دیکھا کہ یہ تو میرے اللہ کا نام ہے، اتنا ہوش تھا کہ پہچان گئے کہ یہ تو میرے اللہ کا نام ہے۔ بس اسے اٹھایا، اسے چوما، اسے کسی کپڑے میں لپیٹا اور کسی ادب احترام کی جگہ پر اسے رکھ دیا، اتنی پہچان تھی کہ یہ میرے اللہ کا نام ہے۔ بس اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی کہ اس نے ہمارے نام کا ادب کیا ہے،
اللہ کے نام کا ادب کیا ہے، تو اللہ نے کہا جب اس نے میرے نام کا ادب کیا ہے تو میں دنیا میں اس کا ادب کراؤں گا۔ اور اللہ تو قادر ہے کہ اس زمانے کے بزرگوں میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کو الہام ہوا کہ جاؤ فلاں شراب خانے میں ہمارا ایک بندہ پڑا ہے، اس کو نکال کے لاؤ، ہمارا پیارا ہے اور کون ہے؟ شراب کے نشے میں دھت ہیں۔ اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو ٹالا کہ شراب خانے میں جانا کوئی شریف آدمی کیسے جا سکتا ہے؟ کل کو یہی بہتان لگ جائے گا، الزام لگ جائے گا کہ یہ لوگ تو شراب پی کے نکلا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ تہمت کی جگہ سے بھی بچو، کہ کوئی نیک آدمی کسی ایسی جگہ سے گزر جائے جہاں تہمت لگنے کا اندیشہ ہو تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خالی گزرا ہے یا کچھ کر کے گزرا ہے، تہمت لگا دیتے ہیں۔ اس لیے آتا ہے کہ تہمت کی جگہ سے بھی بچو، ایسی جگہ مت جاؤ۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس کو ٹالنے لگے کہ کس طرح سے جائیں، کیا ہو، کوئی کیا کہے گا، کچھ خیال آیا ہوگا۔ پھر دوبارہ سختی کے ساتھ الہام ہوا کہ جاؤ ہمارے اس پیارے کو اندر سے نکال کے لاؤ اور اس کو جا کر ہمارا سلام بھی کہو۔ اب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ گئے اور جا کر پوچھا کہ بشر کون ہے؟ بشر کہا کہ وہ جو ستون کے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ بشر ہے۔ دیکھا کہ شراب کے نشے میں مدہوش ہیں، ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، ہوش میں بھی نہیں ہیں۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کان میں جا کر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے، اللہ نے سلام کہا ہے اور چلو یہاں سے۔ لیکن اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر باہر نکل کر آ سکتے، تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اٹھا کر سہارا دے کر باہر لے کر آئے۔ اور پھر بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ننگے پاؤں رہا کرتے تھے، اس لیے حافی کہتے ہیں کتنے بڑے اولیاء اللہ میں سے ہوئے، کتنے بڑے اولیاء امت میں سے ہوئے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پہلے کی زندگی کیا تھی؟ گناہ سے آلودہ زندگی تھی، لیکن اللہ نے ولایت کا جو درجہ عطا کیا کس وجہ سے عطا کیا؟ ادب کی وجہ سے عطا کیا کہ اللہ کے نام کا ادب کیا تھا، اللہ کے نام کا ادب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ولایت کے دروازے کھول دیے۔ تو بے ادبی سے بچنا چاہیے۔ بے ادبی کا جو وبال ہے یہ بہت بڑا ہے۔ کبھی کسی اللہ کی مخلوق کی بے ادبی نہ کرے، اپنے ماں باپ کی بے ادبی نہ کرے، کیونکہ بہت سے لوگ اس لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کا برتاؤ کرتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کرنے والا یاد رکھیے کہ کبھی پھل نہیں سکتا، کبھی اس کا فیض چل نہیں سکتا، کیونکہ ماں باپ کا بے ادب ہے۔ اور اگر انسان کے اندر ادب ہے اور اگر صلاحیت کی اس کے اندر کمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے کام لے لیتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ادب ہے۔ تو ادب انسان کو بلند کرنے والا ہے اور بے ادبی انسان کو محروم کرنے والی ہے، اس لیے کبھی بے ادب انسان کو نہیں ہونا چاہیے، بے ادب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے یہاں تک کہا کہ گناہ سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے وہ بے ادبی ہے، گناہ سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے وہ بے ادبی ہے، کہ یہ بہت بڑے خسارے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، بے ادبی سے بچائے، اللہ تعالیٰ با ادب بنائے اور اپنے راستے میں اللہ صدقہ کرنے والا بنائے۔ تو آگے چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کل عرض کریں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، لیکن یہ بھی صدقے کے زمرے میں آتے ہیں کہ روزمرہ ان کے مواقع آتے ہیں۔ اگر ہم اس نیت سے ان کاموں کو انجام دیں تو نہ معلوم سارا دن کتنا صدقہ کرنے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا رب.